اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں امتحانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز مؤکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 20 فروری عیسوی 2024 چکھلی بستی میں واقع ہمارا یہ
چھوٹا سا اور بہت ہی پیارا جامعہ، ویسے اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ مجمع کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت پرانا جامعہ، پرانا ادارہ ہے۔ آپ سبھی اس جامعہ کی محبت میں قرآن کی نسبت پر آئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس جامعہ کے دوسرے سالانہ جلسے کی نسبت سے جمع ہے۔ مجھ سے پہلے جامعہ کے ہونہار بچوں نے بہت ہی دلیری بے باکی کے ساتھ اپنے پروگرام پیش کیے، اور ایک بچہ جو انہوں نے بطور مثال کے پیش کیا، جس کو آپ جامعہ کی یا پھر ہمارے حضرت مفتی شفیق صاحب کی یا اساتذہ کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارے کہہ سکتے نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ میں خود حیران تھا، اتنا چھوٹا بچہ جس کو اسکول والے نہیں لے رہے، کوئی نہیں لے رہا، جو بالکل بول نہیں سکتا، اب وہ بولنا شروع کیا تو ایسا کہ اسٹیج پر آ کر بول رہا ہے۔ کہاں کے بول رہا ہے؟ یہ بھی جامعہ کی اساتذہ کی کرامت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا الطاف صاحب کلمات تشکر کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت سے مضامین میرے گلے میں ڈالے۔ شکیلیت ہے، قادیانیت ہے، ارتداد ہے، لیکن مولانا بھی سمجھ سکتے ہیں اور یہ سارے علماء بھی جانتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں بیان کرنی ہو تو وقت کتنا چاہیے، اور شاید جتنا تو میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یا آپ جتنے بیٹھے ہیں میں سب کے چہرے پڑھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے سب کے چہرے سے کہ مولانا جتنا جلدی ختم کرے اتنا الحمدللہ۔ تو آپ فکر مت کریں، میں آپ کی خوشی کو چھینوں گا نہیں، اس لیے میں نے ہمارے ان بزرگوں کو بھی آگے بلا لیا۔ اور پھر آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے گاؤں میں ایسے بڑے بڑے شہروں سے لوگ آئیں گے۔ صرف دو باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات، یہ جو جامعات ہے، مکاتب ہیں، مدارس ہے، ان کا مقصد ہے گھر گھر میں قرآن پہنچ جائے۔ کیا پہنچ جائے؟ گھر گھر میں، یعنی ہر بچے کے سینے میں قرآن اتر جائے۔ کیا اتر جائے؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ یہ نیت کر لو کہ ہم اپنے بچے کو قرآن ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو قرآن پڑھا دیا، بھلے ناظرہ ہی پڑھا دیا، آپ یقین مانیں آپ کے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے تو اب شکیلیت کیا، قادیانیت کیا، ارتداد کیا، کوئی فتنہ انہیں مرتد نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ پڑھا لیں گے۔ دوسری بات، ایک دوسرے پر رحم کرنا سیکھو۔ ایک دوسرے پر بولو، ارے کریں گے۔ امام الانبیاء، امام الملائکہ،
فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پیارے اور دلارے نبی ہیں آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، اور قیامت تک کوئی ماں بولو جن سکتی ہی دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر کیا کرے گا بولو؟ ارے کریں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، کون حضرت بایزید؟ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ہم سب جانتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، ٹھنڈی کی رات ہے، سخت ٹھنڈی، کہیں سے سفر کر کے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر جا رہے ہیں، اچانک دیکھا ایک بلی کا بچہ ٹھنڈی میں سسک رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ آپ کو اس بلی کے بچے پر رحم آ گیا۔ کیا آ گیا بلی کے بچے پر بولو؟ آپ نے اسی وقت بلی کے بچے کو گود میں اٹھا لیا، گھر لائے، ایک کونے میں بٹھایا، اس پہ لحاف ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا اس پر؟ لحاف۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس بلی کے بچے پر لحاف ڈال کے سو گئے۔ جب اس بلی کے بچے کو قرار آیا، سکون آیا، اطمینان ہوا، اس بلی کے بچے نے اپنے آگے کے دو پیر یعنی اپنے آگے کے دو ہاتھ اٹھائے اور آسمان والے سے دعا کرنے لگا، اے پروردگار عالم، جس بندے نے رات کے اندھیرے میں مجھ پر رحم کیا، اے اللہ تو بھی اس پر رحم فرما۔ کس نے دعا کی؟ بلی کے بچے نے، بولو بلی کے۔ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا، تو پھر انسان پر کیسے ظلم کر سکتا ہے بولو؟ اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام شانتی کا پیغام ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام بھوکے کو کھلانے کا نام ہے، اور اسلام پیاسے کو پلانے کا نام ہے، اور اسلام ننگے کو کپڑا پہنانے کا نام ہے۔ حضرت مولانا حسین صاحب جو استاد الاساتذہ ہے، کافی بڑی عمر ہے، حضرت نے میرے گلے میں سال ڈال رہے تھے، مجھے بہت شرم آ رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی سال کو لیا، بس یہ درخواست کرتے ہوئے کہ حضرت آج سال ڈال رہے ہیں، دعا بھی کر دینا کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ میں اس لیے حضرت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت شاہ مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمت اللہ علیہ، جو جلال آباد میں رہتے تھے،
حضرت مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمت اللہ کی خدمت میں رہ چکے ہیں، اور مسیح اللہ خان جلال آبادی کا یہ عالم تھا کہ ایک بندہ حضرت کے سامنے بیٹھا ہے اور حضرت کے سامنے بیٹھ کر دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ مسیح اللہ خان کا یہ عالم ہے تو حضرت تھانوی کا کیا عالم ہوگا۔ ابھی وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مسیح اللہ کا جلال آبادی رحمت اللہ نے برجستہ فرمایا، او میرے بھائی، جس نے مسیح اللہ کو دیکھ لیا اس نے حضرت تھانوی کو دیکھ لیا، حضرت تھانوی کو دیکھ لیا۔ لیکن یہ مشائخ کس طرح اتنے اونچے مقام پر پہنچتے ہیں، ذرا اس کو سوچنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمت اللہ کا یہ حال تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے گھر سے نکلتے تھے اور راستے میں کتا بیٹھا ہوا ہو تو آپ وہ راستہ بدل لیتے تھے، دوسرے دور کے راستے سے مسجد جاتے تھے، کتے کو اٹھاتے نہیں تھے کہ کہیں میری وجہ سے کتے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا سوچیں وہ لوگ ان اولیاء کرام کی واقعات کی روشنی میں جو نہ بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ بہن کو چھوڑ رہے ہیں، جو نہ ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، جب دیکھو ستانے کی عادت ہے۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سانپ بچھو کی طبیعت رکھتے ہیں، اپنا نفع ہو نہ ہو لیکن سامنے والے کو ڈسنا ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ نہیں بچیں گے انشاءاللہ، نہیں اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، بس یہ واقعہ پورا کر لیتا ہوں اور دعا کرا دیتا ہوں۔ آپ کا جب انتقال ہوا پروردگار عالم کے سامنے پیشی ہوئی، ارے مرنا ہے نہیں مرنا ہے؟ نہیں، کس کس کو یقین ہے کہ مرنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا لیں۔ ایک ہی اٹھائیں، کوئی حرج نہیں، ایک ہی اٹھا لیں۔ ارے مرنا نہیں مرنا؟ تو مرنے والے کو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ارے تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ایک اللہ والا شاعر بھی کہہ رہا ہے، غافل تجھے گریاں لیے دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریاں لیے دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بس اللہ موت سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں بایزید بسطامی رحمت اللہ انتقال ہوا، پروردگار عالم کے سامنے پیشی ہوئی۔ پروردگار عالم بایزید بسطامی کو سوال کرتے، او بایزید دنیا سے میرے لیے کیا لایا؟ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی سوال ہی نہ پوچھے،
اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، ہمارے بس کی بولو۔ جیسے آپ کو پوچھا کیا لے کر آئے تو حضرت بایزید بسطامی کا جواب ہے توحید لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ کہ ساری زندگی اے اللہ تجھے ایک مانا، نفع نقصان کا مالک تجھے مانا، بیماری شفا دینے والا تجھے مانا، اولاد بارش لانے والا تجھے مانا، کہ سب کچھ کرنے والا تو، کسی کے بغیر تو، اور تو ہی تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے بغیر سب مل کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ساری زندگی اس پر محنت کی، اسی کی دعوت دی اور اسی کو لے کر آیا۔ جیسے ہی کہا توحید لے کر آیا تو پروردگار عالم نے فوراً یاد دلایا تذکر لیلۃ اللبن، اے بایزید تجھے وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ رات میں تو نے دودھ پیا تھا، پیٹ میں درد ہوا تھا، تو تیری زبان پر یہ آیا تھا کہ دودھ پیا اس لیے درد ہوا۔ آپ ٹینشن مت لو، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت ہماری پکڑ نہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ اور گویا ایک قسم سے تھوڑا دعویٰ بھی ہو رہا تھا کہ توحید لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ کوئی اپنے عمل پر غرور نہ کرے، کوئی اپنی تسبیح پر غرور نہ کرے، بلکہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ بولو کرتا رہے اور یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ او فریاد۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا بار بار یہ شعر پڑھ کے سناتے ہیں، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ او فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ او فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یاد دلایا اتذکروا لیلۃ اللبن، تو اب کانپنے لگے۔ اے باری تعالیٰ جس عمل پر بھروسہ تھا اسی کو توڑ کے رکھ دیا، کیسے مغفرت ہوگی، کیسے میری مغفرت ہوگی؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا بایزید پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس سے ایک تسلی، ایک نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں وہ اللہ پر یقین بھی رکھے کہ جو اللہ اپنا نام لینے کی توفیق دیتا ہے وہ اللہ مغفرت بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کو معاف کرنا نہ ہوتا تو ایمان نہ دیتا، اسلام نہ دیتا، اور اپنا نام لینے کی کبھی بولو توفیق بھی کہا بایزید پریشان نہ ہو، ہم نے تیری مغفرت کا انتظام کیا ہے۔ کہا باری تعالیٰ اتنا بڑا عمل توڑ کے رکھ دیا، کس پر مغفرت؟ تو اب اللہ یاد دلاتے ہیں اے بایزید ایک دن رات کے اندھیرے میں سخت ٹھنڈی میں تو کہیں سے سفر کر کے آ رہا تھا، اچانک ایک بلی کے بچے پر تیری نگاہ گئی، وہ کانپ رہا تھا، تو نے گود میں اٹھا لیا، گھر لایا، کونے میں رکھا، لحاف ڈالا، تو تو سو گیا، لیکن اس بلی کے بچے کو جب قرار آیا تو اس نے آگے کے اپنے دو پیر یعنی دو ہاتھ اٹھائے اور رات کے اندھیرے میں مجھ سے مانگنے لگا اے اللہ جس نے رات کے اندھیرے میں مجھ پہ رحم کیا اللہ تو بھی اس پر رحم کر دے۔ اے بایزید اس بلی کے بچے کی دعا کی برکت سے آج ہم تیری مغفرت کر رہے ہیں۔ ارے کریں گے رحم انشاءاللہ۔
اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ کرو، اپنی بہنوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے اساتذہ اپنے بڑوں کی قدر کرو، پیار محبت سے مل جل کے رہو اور اس بھارت کو طاقتور بناؤ، اور ہندو اور مسلم مل جل کر محبت سے بھائی چارے سے رہے۔ بس یہی آج کے اس جلسے سے پیغام ہے۔ اخیر میں ہمارے حضرت مفتی شفیق صاحب اور جامعہ کے محتمم ہمارے حضرت حافظ ہارون صاحب اور ان کے جتنے بھی اساتذہ رفقا ہے، تمام بستی والوں کو سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی فکریں کوشش سے قبول فرمائے، جامعہ کی ضروریات کی گیپ سے کفالت فرمائے، اور اللہ نظر بد سے پوری حفاظت فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر اور فوراً دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔